ناظرین، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالہ سے ہم نے گزشتہ دنوں میں ایک کلپ بنایا تھا اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہم نے وضاحت کی تھی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام مدد فرماتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام سے مدد حاصل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو اس حوالہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب بھی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اس حوالہ سے احادیث مبارکہ میں ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ رکھنے لگا ہوں، یہ امام بہقی علیہ الرحمہ نے دلائل النبوہ میں، اس کے علاوہ طبقات ابن سعد میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ میں شریک ہے، تو جنگ کے دوران آپ کی آنکھ پہ ایک تیر لگتا ہے، آپ کی آنکھ پہ تیر لگتا ہے، آنکھ باہر آ جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس پریشانی میں، چاہیے تو یہ تھا کہ آنکھ باہر آ گئی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی طبیب کے پاس جائیں، لیکن قربان جاؤں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عقیدہ کتنا پیارا ہے۔ آپ آنکھ باہر آئی ہے، چہرے پہ ہے، آپ آنکھ پکڑ کے آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، گویا کہ آپ نے یہ عقیدہ دے دیا کہ مشکل جو بھی ہو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں، مشکل آسان ہو جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آنکھ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آنکھ باہر آ گئی ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام قربان جاؤں، آپ نے یہ نہیں فرمایا اے قتادہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، کسی طبیب کے پاس جانا تھا، نہیں، میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے اپنا لعاب دہن آنکھ پہ لگایا اور آنکھ کو واپس لگایا، اللہ رب العزت نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ روشن ہوگی، یعنی کہ پہلے سے زیادہ دیکھنا اس نے شروع کر دیا۔ حضرات ذی وقار صرف یہی حدیث مبارکہ نہیں ہے، بلکہ اور حدیث مبارکہ ہے اس کے حوالہ سے، اسی حوالہ سے اس حدیث مبارکہ کو بھی امام بہقی علیہ الرحمہ نے دلائل النبوہ میں نقل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن حبیب اپنے والد ماجد سے اور وہ اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں وہ موجود تھے، اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، سامنے جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے کفار کی اور مسلمانوں کی۔ انہوں نے عرض کی، حضور میں بھی آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے مشرکوں کے مقابلہ میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے، جنگ میں شریک ہوئے، لڑنا شروع کیا، تو آپ کے مد مقابل نے، یعنی ایک کافر نے آپ پہ تلوار ماری اور اس تلوار کی وجہ سے آپ کا بازو لٹک گیا، تلوار لگی، بازو لٹک گیا، بازو ٹوٹ گیا۔ اب قربان جائے، وہ اپنا بازو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آؤ، اللہ تبارک تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور آج 1450 سال بعد یہ جو مسلمان آ رہے ہیں، بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی نہیں، نبی کی بارگاہ میں نہ جو، نبی کچھ نہیں دیتے، نبی مدد نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا، کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، حضور کی بارگاہ میں جاؤ، تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ بازو ٹوٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور بازو ٹوٹ گیا ہے، قربان جو میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے لعاب دہن لگایا بازو پہ، بازو کو دوبارہ جوڑا، فوراً بازو ٹھیک ہو گیا، فوراً بازو ٹھیک ہو گیا۔ اور انہوں نے واپس جا کر وہ آدمی جس آدمی نے تلوار سے آپ کا بازو توڑا تھا، اس آدمی کے ساتھ دوبارہ مقابلہ کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔
قربان جاؤں میرے کریم نبی علیہ السلام آپ کے لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عقائد پہ قربان جاؤں کہ کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی پریشانی پیش آ گئی، کوئی مصیبت پیش آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الاستسقاء ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے، منبر پہ بیٹھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع لگا ہوا، تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ ایک آدمی دوڑتے دوڑتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا حضور دعا کیجئے اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے۔ حضور علیہ السلام آپ منبر شریف پہ تشریف فرما تھے، حضور بارش دعا کیجئے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں برس رہی، دعا کیجئے اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم خود چلے جاتے خود دعا کر لیتے، کعبۃ اللہ چلے جاتے وہاں پہ تم دعا کر لیتے، کعبے کا طواف کرتے دعا کر لیتے، مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرتے، نہیں، کہاں پہ آئے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور بارش نہیں ہو رہی، دعا کرے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے۔ جب دعائے محمد حضور علیہ السلام آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آسمان پر بادلوں کے نام و نشان نہیں تھے، بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام آپ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، آپ ابھی منبر سے نیچے بھی نہیں تشریف لائے تھے کہ آسمان پہ بادل بھی آ گئے اور بارش برسنا شروع بھی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے، اور پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر چیز میں حضور علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے۔ بارش نہیں ہوئی، حضور دعا کیجئے۔ اچھا، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الاستسقاء ہے، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلا جب جمعہ آیا تو اس دن جمعہ المبارک کے دن وہی آدمی پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا حضور دعا کیجئے بارش بہت ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دے۔ حضور علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا اللہ بارش کو روک دے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اوپر جتنے بھی بادل تھے سارے دور ہو گئے، اور ارد گرد جو علاقے تھے جہاں پہ بارش کی ضرورت تھی وہاں پہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ السلام سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اور خالجی حضرات اس پہ ایک بہت بڑی دلیل دیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ اس کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھو تم سنی لوگ کیا کرتے ہو، جب فجر کی نماز پڑھتے ہو وہاں بھی تم دعا کرتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ظہر پڑھتے ہو، عصر پڑھتے ہو، مغرب پڑھتے ہو، عشاء پڑھتے ہو، جمعہ پڑھتے ہو، جب نماز پڑھتے ہو اس وقت تم کہتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر ہوتے ہو نماز سے حضور غوث الاعظم سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہو، اور یہ تم شرک کر دیتے ہو۔ اس حوالے سے ایاک نستعین کے حوالے سے حدیث مبارکہ امام نسائی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا، اس کے علاوہ سنن الکبریٰ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ الروض العنف میں یہ روایت موجود ہے، امام ابن ہشام نے اس کو نقل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں وفد حوازن آیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے مدد مانگی۔ اب یہاں پہ کمال کی بات دیکھیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، حضور علیہ السلام سے مدد مانگی، حضور علیہ السلام آپ نے ان کو تعلیم دی کہ تم نے مجھ سے مدد مانگنی ہے تو اس طرح مدد مانگنی ہے۔ قربان جاؤں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی ان کو یہ تعلیم نہ دیتے کہ تم نے مجھ سے مدد مانگنی ہے اور یوں مدد مانگنی ہے۔ کیسے مدد مانگنی ہے؟ حضور علیہ السلام آپ نے ان کو یہ تعلیم دی کہ کیا تم نے کیسے مجھ سے مدد مانگنی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے اذا صلیت الظہر، جب میں ظہر کی نماز ادا کر لوں تو کیا کرنا ہے؟ فقوموا فقولوا،
تم نے کھڑے ہو جانا ہے اور تم نے کہنا ہے نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین برسول اللہ، نستعین برسول اللہ، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے مدد مانگنی ہے اور یوں کہنا ہے نستعین برسول اللہ، یعنی کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں جن الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد مانگتا ہے، مدد حاصل کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی کہ تم نے انہی الفاظ کے ساتھ مجھ سے مدد حاصل کرنی ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو حضور علیہ السلام کیوں تعلیم دیتے ان کو؟ پھر ایسے ہوا بھی، حضور علیہ السلام آپ نے نماز ادا فرما لی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع لگا ہوا تھا، وہ آئے اور آ کر عرض کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین یہ وہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کہا؟ نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ تو شرک کر دیا، جب تم نماز پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، نماز میں تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور یہاں پہ تم حضور علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہو۔ کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ مدد مانگی اور حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ مجھ سے جب مدد مانگنی ہے کہ تم نے کیا کہنا ہے نستعین برسول اللہ، تو حضور علیہ السلام سے مدد مانگی تو حضور علیہ السلام نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ ناظرین پتہ یہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، کوئی پریشانی پیش آئی، وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں، اگر کسی کو کوئی شفا نہیں مل رہی، کوئی بیمار ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اگر کسی کی آنکھ نکل گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، بازو ٹوٹ گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، پنڈلی ٹوٹ گیا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، پنڈلی ٹوٹ گئی، ایک صحابی کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، حضور علیہ السلام آپ نے دعا کی، ہاتھ لگایا، اللہ رب العزت نے شفا دے دی۔ تو پتہ یہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اور آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے در پہ جانے سے اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام سے مدد مانگنے سے، آپ کا وسیلہ پیش کرنے سے اللہ رب العزت تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔